جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے جو کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا سوات میں، اور میں آئی واز اسکرولنگ اینڈ میرے سامنے پاپ اپ ہوا انٹرویو اسسٹنٹ کمشنر ہے وہاں کی ان کا، اور اتنی ڈٹھائی کے ساتھ، آپ یہ سوچیں اتنی ڈٹھائی کے ساتھ وہ بات کر رہی ہے. وہ کہتی ہے جی وہاں پر کسی نے ریسکیو کو بلایا ہی نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں لوگ. میں اس وقت تک بیسیوں ایسی ویڈیوز دیکھ چکا ہوں جو کہ وہاں پر موجود لوگوں کی طرف سے انہوں نے بولا ہے کہ ہم نے کئی کالز کی، لیکن ان کی طرف سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں آیا. جو ڈپٹی کمشنر، جو کمشنر ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا، بلکہ وہ اس وقت غفلت کی نیند سو رہے تھے. اور اس وقت وہ کہہ رہی ہیں جی ہم نے تو پہلے سے الرٹ جاری کیا تھا وہاں پر نہ جائیں. الرٹ جاری کیا تھا لیکن ریسکیو آپریشن کرنا بھی تو آپ کا کام تھا نا، یہ آپ کے علاوہ کسی اور نے کرنا تھا. اگر آپ سے نہیں ہوتا تو آپ چھوڑ دیں گے وزارت. آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ اسسٹنٹ کمشنر ہیں اس ایریے کے، تو آپ کیسے اس چیز کو نگلیکٹ کر سکتے ہیں؟ اور اس پہ آپ بول رہے ہیں، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹائم پہ ہمیں اطلاع نہیں دی. واہ، آپ کے اوپر تو ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں. آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اتنی ڈٹائی کے ساتھ بول رہی ہیں وہ کہ جی ایک ہوتا ہے نا شکن، کوئی شرمندگی کی تھوڑی سی شکن ہوتی ہے، وہ بھی اس کے چہرے پر نہیں موجود تھی. تو جو عام پاکستانی ہیں، یار آپ کی زندگی بہت سستی سی ہے، آپ چھوڑو اس چیز کو. یہ ڈبیٹ ہی ختم ہے. یہ ڈبیٹ ہے ہی نہیں کہ آپ کی زندگی قیمتی ہے یا نہیں ہے. یہ ڈبیٹ نہیں بھائی، آپ کی زندگی قیمتی نہیں ہے. صرف جو اعلیٰ جو یہ افسران ہیں، یہ سیاستدان ہیں، ان کے بچوں کی، ان کی زندگیاں قیمتی ہیں. یہ بات یاد رکھیں، یہ ذہن میں بٹھا لیں. آپ کی زندگی قیمتی نہیں ہے. یہ ڈنڈورا ہے جو کہ پیٹا جا رہا ہے، بلکہ اس کے اوپر بھی سیاست کی جا رہی ہے. اس کے اوپر یہ سیاست کی جا رہی ہے کہ ریسکیو اہلکاروں نے اپنی پوری کوشش کی، یہ کیا وہ کیا. یہ سب جھوٹ ہے، اپنا پروپیگنڈا ہے، چھپایا جا رہا ہے. اور اب جی افسران کی دوڑیں لگی ہوئی